وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب کی، جس کی آج کے اس درس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کس بات کا حکم دیا ایمان والوں کو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو پھر ایمان والوں تم کیا کرو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے نبی علیہ السلام پر سلام اور صلاۃ دونوں پڑھا۔ آج کے درس میں کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے یہ، اور جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے سورج نکل کر کے غروب ہونے تک کا جو دن ہے صرف وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو ہی مغرب کے بعد سورج غروب ہو جائے، جمعرات کا جمعہ کی رات آ جائے، اس وقت سے لے کر کے ہفتے کی رات تک کا جو پورا دن ہے، اس پورے دن میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ راتوں میں موقع ملتا ہے نہیں پڑھ پاتے ہیں، صرف دن میں نہیں، پورا 24 گھنٹے والا جو دن ہے شرعی اعتبار سے، اس پورے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے کا انتظام جمعہ والے دن کرنا ہے سید الایام کے۔ پہلا فرق ذرا ذہن میں رکھیں آج کے درس میں۔ خطابی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی صاحب کو آپ صلاۃ یا اس پر صلاۃ بھیجنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے صلاۃ کی دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں نا، آپ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کسی ایک کا نام لے کر کے چاہتے ہیں اللہم صلی علی فلاں فلاں فلاں، تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا صرف نبی کے لیے ایسا کہنا ہے؟ ہاں عبدالغفار صاحب، ہاں جی، نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں۔ تو خطابی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ؟ پہلے یاد رکھا جائے صلاۃ کے معنی تعظیم کے اگر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی کے سوا کسی کے لیے صلاۃ نہیں پڑھی جا سکتی ہے، صرف اللہ کے نبی کے لیے اللہم صلی علی محمد، اور اس سے پہلے آل ابراہیم کا مسئلہ جو نبی سے آیا ہے یہ ٹھیک ہے۔ امتیوں میں سے کسی کے لیے آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے اگر تعظیم کا معاملہ ہے، تکریم کا معاملہ ہے۔ صلاۃ کے ایک معنی تعظیم اور تکریم کے ہیں۔ دوسرا معنی کیسا ہے؟ تبریک، برکت کی دعا دینا، الدعاء والتبریک۔ کسی کو آپ برکت کی دعا دینا چاہتے ہیں، کسی کے سلسلے میں آپ خیر کی دعا کرنا چاہتے ہیں، وہاں یہ لفظ استعمال کریں، وہاں اس سے مراد آپ کی کیا ہوگی؟ تعظیم نہیں، تکریم نہیں۔ تعظیم کے لائق صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا تبریک کی دعا، برکت کی دعا دینے کے اعتبار سے آپ دے سکتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے یہ الفاظ استعمال کر کے دعا دی، کن کو؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، آل ابی اوفا پر اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل کرے۔ تو برکت کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، دعا کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے یہ شریعت میں صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ایک مومن کی تعظیم کرے ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ الفاظ کا استعمال تعظیم کے معنی میں لینا، اس مفہوم میں لینا جائز نہیں سوائے نبی علیہ السلام کی۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب چلیے، اللہ کے نبی کی تعظیم، اللہ کے نبی کی تکریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں بیان کرنا ہے، من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا، ایک مرتبہ صرف کسی نے درود پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، برکتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ صلی علیہ کا مطلب جب اللہ کی طرف سے صلی کا مسئلہ آئے گا تو برکتوں کا نازل کرنا، ظاہر بات اللہ اس پر 10 رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں۔ کسی نے اگر پورے 24 گھنٹے کے دن میں 1000 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھ لیا ہے، کتنی رحمتیں ملی اس کو، کتنی برکتیں اس کو حاصل ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ رحمتیں ہوں، برکتیں ملیں، لیکن عجیب مسئلہ ہے، میں تو اپنی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں بھی شمار نہیں کر پاتا کہ 1000 مرتبہ نبی علیہ السلام پر جمعہ والے دن درود پڑھتا بھی ہوں کہ نہیں۔ ہمارا کتنی کاہلی ہے، ہم کو برکت نہیں چاہیے، رحمت نہیں چاہیے؟ ایک مرتبہ پڑھ لو 10 رحمتیں ملیں گی، 1000 مرتبہ پڑھو گے 1 لاکھ، ہاں تو 1 لاکھ رحمتیں، 1 لاکھ برکتیں،
ایک ہی دن میں، اچھا 1 گھنٹے میں آپ 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ جمعہ والے دن اور پڑھتے جائیں، پتہ نہیں کتنی برکتیں آپ نے ایک دن میں جمع کر لی، رحمتیں آپ نے جمع کر لی۔ اب زیادہ پڑھو گے برکت رحمت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کا دوسرا فرمان کیا ہے؟ دوسرا فرمان، قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہی رہے گا جو مجھ پر دیکھے۔ اور کیا چاہیے آپ؟ پڑھتے رہو، رحمتیں برکتیں جمع کرتے رہو، نتیجے میں نبی سے سب سے زیادہ قیامت والے دن قریب رہو گے۔ اللہ کے نبی کا ایک تیسرا فرمان ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مجھ پر درود نہ پڑے۔ تیسرا فرمان اللہ کے نبی کا، بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر وہ نام آ جاتا، ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ پاتے، ٹھیک ہے نا، یا کہہ بھی لیتے ہیں تو کہنے کے طریقے سے نہیں کہتے۔ تو کیا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے کیسے الفاظ ہے؟ خاک آلود ہو ناک اس کی، ایک طرح سے زجر ہے، اس میں توبیخ ہے، اور بخیل ہے ایسا آدمی، پڑھتا ہی نہیں نبی کا نام آنے کے بعد درود۔ تو لہذا درود کے پڑھنے کا التزام کرنا چاہیے ہمیں، کثرت سے درود۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی رہتی کہ اس موقع پر وہی کام زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ ایک آدمی فرض کر لیجئے جمعہ والے دن کثرت سے قرآن مجید پڑھتا ہے، اچھا عمل ہے نا، لیکن کثرت سے جو عمل کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ اچھا فرض کر لیجئے ایک صاحب ہیں، فرض نمازوں کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد فوراً سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد 1-2-4 منٹ کے بعد قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، فرض نماز کے بعد 2-4 سیکنڈ نہیں گزرتے فوراً کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سنتیں پڑھنے، قرآن پڑھنے، سر پر ہاتھ رکھ کر کے وظیفہ کرنے کا وقت ہے؟ اس وقت میں کیا چاہیے اللہ تعالیٰ؟ ہاں کون سی دعا؟ اذکار الدعاء بعد الصلاۃ، یہ وقت اس کا ہے، اس وقت میں یہی کام اللہ کو چاہیے آپ سے۔ اب یہ چھوڑ کر آپ چاہیں کہ قرآن بہت بڑی چیز ہے، چلو میں اس وقت میں قرآن پڑھتا ہوں، اس وقت میں وہ قرآن نہیں ہے، پڑھ لیں وہ مشکل نہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، جو مطلوبہ چیز تھی وہ پورا نہیں کی، فوراً سنت پڑھنے لگ گئے آپ۔ فوراً سنت مطلوب نہیں ہے، فوراً کیا مطلوب ہے؟ اذکار پورے کا۔ تو جس موقع پر جس کی جو فضیلت آتی ہے اس دن وہ زیادہ کام ہونا چاہیے۔ تو جمعہ والے دن کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام ہم کو کرنا ہے، بیٹھے درود پڑھتے رہیں، ہم نہیں پڑھتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ مجھے شیخ انیس الرحمن صاحب نے کہا کہ میرا اپنا تجربہ ایک الگ چیز ہے، شریعت ایک الگ چیز ہے۔ انہوں نے کہا میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ مجھ پر آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، مسلسل 3 جمعہ میں کثرت سے درود کے علاوہ بطور خاص آخری گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے تو عصر سے لے کر مغرب تک مسجد کو مختص کرتا ہوں، درود پڑھتا رہتا ہوں، دعا کرتا رہتا ہوں۔ نتیجہ ہے کہ 3-4 جمعہ نہیں ہونے پاتے کہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے، کسی کے بھی کچھ مسائل ہیں کثرت سے درود پڑھو۔ اچھا اب آثار کی طرف آتے ہیں، صحابہ کے آثار کیا ہیں، اقوال کیا ہیں درود کے بارے میں۔ مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ تشہد نہ کرے۔ ہم اگر تشہد ہی نہ کریں تو آخری تشہد جس کو ہم کہتے ہیں نا، آخری تشہد ہی غائب ہو تو نماز ہوگی؟ وہ ایک ہے ابتدا قیام، دوسرا ہے انتہا، کیا دونوں کو ملانے سے ایک چیز پوری ہوگی، نہیں تو چیز ادھوری۔ تو کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، نماز ہی نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ تشہد نہ کرے، تشہد ہی نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اس میں درود نہ پڑے۔ کون کہتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارا تشہد بھی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک ہم درود نہ پڑھیں، اور جب تشہد ہی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کتنی اہمیت ہے درود کو کہ تشہد نہ ہو تو نماز نہیں، تشہد نہیں یعنی تشہد ہے لیکن درود نہیں تو تشہد نہیں۔ اس حوالے سے اس کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کے والد محترم کا ایک فرمان ہے، کون ہے؟ عمر ابن الخطاب۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو عبداللہ ابن عمر تھے نا، عمر ابن الخطاب کیا کہتے ہیں درود کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک آدمی اللہ کا ذکر نہ کرے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھے اس وقت تک دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ دیکھا، ہم چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں،
لہذا ان دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ اس میں کیا پڑھنا ضروری ہے؟ درود پڑھنا ضروری ہے۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیسے دعا کریں، میں کہتا ہوں کچھ نہیں آتا تو جنازے میں کیسے کرتے ہیں نا، کیونکہ اصل میں اس کے لیے دعا بہت ضروری ہے۔ وہ جنازے میں کیسے کرتے ہیں ویسے ہی کر لیجئے، پہلے اللہ کی تعریف کیجئے۔ کیسے؟ کیا کرتے پہلے؟ کیا کرتے جی؟ ہاں زور سے سورہ فاتحہ، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ درود۔ تو پہلے اللہ کا ذکر ہوا، پھر درود، اس کے بعد پھر مانگنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ نہیں اگر آ رہا تو کم از کم وہ طریقہ اپنا لو، قبول ہو جائے گا مسئلہ۔ اسی لیے وہاں اتنا رکھا گیا کہ میت کو دعا کی ضرورت ہے اور دعا قبول ہونا چاہیے۔ قبول ہونے کے لیے نبی سے جو طریقہ ہم کو ملا وہ طریقہ یہی ہے، پہلی تکبیر کے بعد تعریف اللہ کی، دوسری تکبیر کے بعد درود، اور تیسری تکبیر میں دعا۔ دعا پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جب تک اللہ کا ذکر نہیں اور اس میں درود نہیں ہوگا اس وقت تک دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اچھا، چوتھا فرمان دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں جیسے نماز میں سورہ فاتحہ کو اہمیت ہے، دعا میں ویسے ہی درود کو اہمیت ہے۔ بغیر درود کے دعا قبول نہیں، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز۔ اب کیا معلوم ہے؟ درود نہیں تو دعا نہیں۔ ہم کو اس لیے بعض لوگ بیکار کا تانا دیتے ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ کیوں نہیں بھائی؟ ہمارے نزدیک تو مرنے کے بعد کیا ہے؟ جنازے میں فاتحہ بھی ہے اور درود بھی ہے، لیکن تانا ہم کو دیتے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو معلوم کیا ہوا کہ درود کو اتنی اہمیت ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو اہمیت کس میں ہے؟ نماز میں، ویسے دعا میں درود کو اتنی اہمیت ہے، تو درود پڑھنا چاہیے۔ اچھا، زین العابدین رحمہ اللہ کا ایک قول ہے۔ کون ہے زین العابدین؟ یہ سب وہ علمی باتیں رہتی ہیں، یاد رکھیں گے تو اسی سے علم بڑھے گا۔ صرف سننا 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 کوئی کمال نہیں ہے، یاد بھی رکھنا۔ کون ہے زین العابدین؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے کون؟ حسین، ان کے بیٹے کون؟ علی، ان کو کہتے ہیں زین العابدین، علی ابن حسین ابن علی۔ سمجھ میں آیا؟ علی، ان کے باپ کون؟ حسین، ان کے باپ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو لہذا حضرت علی، ان کے بیٹے حسین، ان کے بیٹے علی، ان علی کو کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تابعی ہیں۔ کون؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ زین العابدین، ٹھیک ہے نا؟ ان کا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ جو آدمی کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے اہل السنہ والجماعہ کی علامت ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھے۔ جو کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھے گا وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے، وہی اصل میں اہل السنہ والجماعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اچھا، دو حکایتیں ہیں، ان دو حکایتوں پر درس ختم کریں گے، کیونکہ لمبا درس 2 دن کے لیے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، چوتھے دن پھر لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ٹھیک ہے نا؟ حکایت دیکھیے کیا ہے، یہ مرشد الخطیب میں ہے یہ بات۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ، بڑے عالم، ممتاز، بڑے پائے، کیا معتبر انسانوں میں سے، علماء میں سے سفیان الثوری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ میں طواف کر رہا تھا، دوران طواف ایک آدمی پر میری نظر پڑی۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سارے طواف کے چکروں میں، سارے جگہوں میں صرف درود پڑھ رہا ہے، صرف درود پڑھ رہا ہے، صرف درود پڑھ رہا ہے۔ تو سفیان الثوری رحمہ اللہ نے ان سے کہا عجیب معاملہ ہے آپ کا، کچھ جگہ وہ ہیں جہاں پر سنت سے یہ ثابت ہے کہ یہ دعائیں پڑھی جائیں، اور تمہارا معاملہ ہے کہ آپ نے اسے چھوڑ دیا اور سارے جو ہے طواف کے چکروں میں درود ہی پڑھے جا رہے ہو، ایسا کیوں؟ اس نیکوکار انسان نے یہ کہا کہ بات دراصل یہ ہے، میں اور میرے والد محترم حج کے لیے آئے تھے، تو میرے والد محترم کا انتقال ہوا، انتقال کے فوری بعد میں نے میرے باپ کو دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ گیا ہے اور پیٹ بالکل موٹا ہو گیا ہے اور آنکھیں زرد ہو گئی ہیں۔ بہت حیران ہو گیا، میں نے کپڑا ڈھانکا اور ڈھانک کر کے کچھ دیر ایسے ہی تفکر میں تھا کہ مجھے آنکھ لگ گئی۔
تھکاوٹ سی تھی، حج کا معاملہ تھا، لہذا کوئی عمل کرتے کرتے تھک گئے تھے، لہذا باپ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن حالت یہ کہ چہرہ بالکل سیاہ، پیٹ بالکل ابھرا ہوا، آنکھیں زرد، کپڑا ڈھانک کر کے میں کچھ دیر راحت کے لیے بیٹھا تو اسی میں مجھے آنکھ لگ گئی۔ جو ہی آنکھ لگی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب آ گئے ہیں خواب میں۔ جو ہی وہ خواب میں آئے ان کا حلیہ دیکھتا ہوں، انتہائی سفید لباس ہے، انتہائی سفید چہرہ ہے، بالکل پاک صاف ہیں، حد سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ لہذا اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے میرے والد محترم کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، پیٹ جیسے سابقہ طور پر ہوتا تھا ویسے ہوا، اور میرے والد محترم کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، سفیدی آ گئی۔ حیران و پریشان اٹھا میں، بلکہ اٹھنے سے پہلے، بیدار ہونے سے پہلے یہ حالت دیکھ کر کے پوچھا میں نے ان سے کہ کون ہیں آپ؟ جواب میں سفیان الثوری رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، جواب میں انہوں نے کہا انا رسول اللہ۔ اچھا اب آپ سوچیں گے ہمارے یہاں بھی قصے کہانیاں بہت سارے چلتے رہتے ہیں، خوابوں میں اکثر کیا آتے ہیں؟ رسول آتے رہتے ہیں، لیکن وہاں خوابوں میں آ کر کے وہ جو بات بولتا ہے اس بات کا شریعت سے بھی تعلق نہیں رہتا، اور وہ جو زندگی اس کی رہتی ہے وہ زندگی بھی اس کی شریعت کے حساب سے نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کے اس خواب میں آتے ہیں۔ حدیثوں سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کوئی اگر خواب میں مجھے دیکھے تو یقین جانے کہ اس نے مجھی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کرتا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ حلیہ نبی کا جو ہے اس پر کامل طریقے سے واقف ہے وہ اور شریعت کے مطابق جیتا رہتا ہے تو امکان ہے اس بات کا کہ کبھی اللہ کے نبی آ سکتے ہیں خواب میں، ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے پوچھا کون ہے آپ؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تب اللہ کے نبی نے خود وضاحت کی کہ یہ تمہارا باپ گناہ کرتا تھا، عصیان اس کے ہوتے تھے، کثرت سے یہ مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا، بہت زیادہ یہ درود پڑھا کرتا تھا، اور دنیا میں جب کبھی اس پر کوئی آفت، مصیبت، بلا، پریشانی آتی تھی اس مصیبت کی دوری کے لیے اللہ تعالیٰ سے مجھ پر درود کے ذریعے جو فریاد کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکلات وہاں دور کی۔ تو لہذا کثرت درود کے باعث آج اس کی یہ حالت تھی، لہذا خواب کا معاملہ اس کی یہ حالت تھی، احکام اس سے مرتب نہیں ہوں گے، اس کی یہ حالت تھی، اس کے لیے میں پہنچا۔ بہرحال بیدار ہونے کے بعد سفیان الثوری رحمہ اللہ کو بیان کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا اور ایسے ایسے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اس طرح کا معاملہ دیکھا کہ میرے والد محترم کثرت سے درود پڑھا کرتے، درود کے نتیجے میں اس طرح کا معاملہ میں نے دیکھا۔ تو سفیان الثوری رحمہ اللہ موت کی خبر سن کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ معلوم کیا ہوا؟ اس کے ذریعے، اس سفیان الثوری رحمہ اللہ کا اس واقعے یا اس آدمی کے اس واقعے کے ذریعے جو اصل مدعا بیان کرنے کا تھا ان کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اس کے فوائد ہوتے ہیں کہاں؟ آخرت میں بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، اس کی وضاحت کی کہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب کون رہے گا؟ وہ جو درود پڑھتا ہے۔ لہذا اس طرح کے فوائد ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے رب کے سوال کے ساتھ، اسلام اور دین کے سوال کے ساتھ کون سا سوال ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اگر جواب ٹھیک ہے تو پھر وہاں بھی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ فائدہ ہوا اس کا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، لیکن بعد میں ساتھ ہی ساتھ نبی میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے دوسری اور آخری جو حکایت بیان کی گئی یہ اعلام الانام کتاب کا نام ہے، اعلام الانام۔ اس میں لکھا ہے کہ دو طلب حدیث کے طالب علم حدیث طلب کرنے، حدیث کو پڑھنے، حدیث کو جو ہے حاصل کرنے کے ذوق میں، لہذا دو طالب علموں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، حصہ لیا کرتے تھے، ایک کی وفات ہو گئی، لہذا دوسرے نے خواب میں اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا کیا تمہارے ساتھ برتاؤ ہوا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا میرے رب نے تو مجھے راضی کیا، مجھے خوش کر دیا، میرے رب نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ کہا سبب کیا تھا؟ کہا اسباب میں سے ایک سبب تو میرے علم میں یہ کہ جب کبھی میں اللہ کے نبی کا فرمان لکھا کرتا تھا ورق پر، تو جب کبھی نام آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کرتا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ صرف سواد، اتنی بخالت آ گئی ہمارے پاس، وہ لکھنا بھی پسند نہیں، لکھتے لکھتے پڑھنا بھی پسند۔ کہا یہ ایک سبب تھا کہ میں لکھتے لکھتے اللہ کے نبی کا نام آتا تو ساتھ میں لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم پورا۔
اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور مجھے جنت اللہ نے عطا کی۔ تو معلوم یہ ہوا کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھنا چاہیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کچھ ضعیف روایت ہے جس پر بعض نے کلام کیا، بعض نے اس کو صحیح مانا، حسن مانا، اس میں تو یہاں تک ہے کہ موت کے وقت کی سختی میں بھی کثرت درود کی وجہ سے آسانیاں ہوتی ہیں، اور یہاں تک بھی روایتوں میں ہے جس پر بعض محدثین کلام کرتے ہیں کہ بھئی موت کے وقت میں اس بات کی امید ہوتی ہے کثرت درود کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ طیبہ کی ادائیگی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے فوائد ہیں، لہذا ہم کو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے جمعہ والے دن۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ کے علاوہ دنوں میں درود نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں، پڑھیں آپ۔ کثرت سے درود کس میں پڑھنا ہے؟ جمعہ والے دن، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتوں کو، برکتوں کو بٹورنے، جمع کرنے، زیادہ کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اس بہانے ہمیں آخرت میں کامیابی عطا کرے، دنیا میں جو مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ ایک درخواست یہ تھی کہ کل جمعہ میں شاید اعلانات وغیرہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے آتے ہوئے جو ماسک ہے اس کو ذرا لگا کر ساتھ میں لے کر کے ضرور آئیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی اچانک معائنے کے لیے کوئی آ جائے پریشان کرنے کے لیے، تو خواہ مخواہ کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، تو اس لیے اس کا ذرا خیال